کتنی چیزیں بتائی گئی؟ پہلی چیز وہ تمہاری جنس سے ہے، اس میں کیا شک ہے؟ ہم اور آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ بھی کھاتے اور پیتے تھے، ہم اور آپ سامان خریدنے بازاروں میں جاتے ہیں، نبی اکرم بھی بازاروں میں جایا کرتے تھے۔ یہی تو اختلاف تھا عرب کے کافروں میں اور محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کے درمیان۔ اللہ کے نبی اور جو ان کو مانتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ محمد انسان ہے اور ساتھ میں رسول بھی ہیں، اور عرب کے کافر یہ کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا نبی ہے جو نبی بھی ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، ہماری طرح کھاتا اور پیتا بھی ہے۔ وہ کہتے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا نبی ہے جو اپنے آپ کو نبی بھی کہتا ہے رسول بھی کہتا ہے اور ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، ہماری طرح کھانا بھی کھاتا ہے۔ یعنی ان کے وہم و گمان میں یہ پیوست ہو چکا تھا، جو نبی ہوتا ہے وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ بازاروں میں چلتا پھرتا نہیں ہے، جو نبی اور رسول ہو اس کو شادی اور بیاہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جو اللہ کا رسول ہو اللہ کا نبی ہو وہ بازاروں میں کیوں گھومے گا، ہماری طرح کیوں کھائے گا پیے گا، ہماری طرح کیوں چلے گا، ہماری طرح شادیاں کیوں کرے گا، ہماری طرح اس کے بچے کیوں ہوں گے۔ عرب کے کافر یہی کہتے تھے، یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے تھے انما انا بشر مثلکم، او لوگوں میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں تمہاری طرح کا اللہ کا ایک بندہ ہوں بس، لیکن اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم تمہارے درمیان پیغمبر بن کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ کہتے تھے، آپ کے ماننے والے یہ کہتے تھے، لیکن عرب کے کافر یہ کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، میں اس کو نبی کیسے مان لوں، میں اس کو رسول کیسے مان لوں جو ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح کھاتا اور پیتا ہے، نہیں نہیں، ہماری طرح چلنے پھرنے والے کو اور بازاروں میں گھومنے پھرنے والے کو کھانے پینے والے کو ہم رسول کیسے مان لیں؟ یہی تو اختلاف تھا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے اوپر شاق گزرتی ہے، وہ اس کو اچھا محسوس نہیں کرتے ہیں۔ یعنی اس کا ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے، اگر کانٹا تمہارے پیر میں چبھتا ہے تو درد محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے، وہ تمہاری تکلیف نہیں برداشت کرتے، تکلیف تمہیں ہوتی ہے درد انہیں ہوتا ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ ان کا رحم و کرم کا ایک الگ ہی معاملہ ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے، اس پر بہت سے غیر مسلموں نے اور خاص طور پر سوامی دیانند سرسوتی جنہوں نے ستیارتھ پرکاش لکھی ہے، بڑے اعتراض کیے کہ دیکھو یہ ہے محمد مسلمانوں کے نبی جو صرف مومنوں کے لیے مہربان ہے، اس کا مطلب دوسروں کے لیے مہربان نہیں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے مومنوں کے لیے وہ بڑے مہربان ہیں، ان اندھوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے اپنے نبی کو پوری دنیا کے لیے بھی رحمت کہا ہے، پوری کائنات کے لیے بھی رحمت کہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور جو پورے عالم کے لیے رحمت ہو، کرپالو و دیابان ہو، تو پوری دنیا میں ہندو بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، سکھ بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، جینی بھی آ گئے، بدھسٹ بھی آ گئے، اور اتنا ہی نہیں جمادات و نباتات بھی شامل ہے، بلکہ حیوان بھی اس میں شامل ہو، اور جو پوری کائنات کا نبی ہو وہ صرف انسانوں کا نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، لیکن اپنوں کے لیے سبھی خاص ہوتے ہیں۔ ہمارا بچہ بیمار ہو جائے، ہمارا خون ہے،
دکھانے بھی جائیں گے، ڈاکٹر بڑے ہاسپٹل کے لیے ریفر کر دے گا تو ہم بڑے ہاسپٹل بھی جائیں گے، ہمارے بچے کو ایڈمٹ کر لیا جائے گا تو ہم اپنے بچے کے پاس بھی بیٹھیں گے، اگر 10 دن میرا بچہ ہاسپٹل میں رہے گا تو 10 دن بھی ہم اپنے بچے کے ساتھ رہیں گے کیونکہ وہ ہمارا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جرجی صاحب اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے بیٹوں سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہمارے قرآن نے ہمارے نبی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ مومنوں کے لیے بڑے مہربان ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے وہ ظالم ہو گئے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جرجیت صاحب اپنے بچے سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں دوسروں پر ظلم کرتا ہوں یا دوسروں کے بچوں سے نفرت کرتا ہوں۔ ہاں، محبت آپ کے بچے سے بھی ہے، لیکن اپنے بچے سے جو خاص محبت ہوگی وہ دوسرے کے بچے سے اتنی خاص نہیں ہوگی۔ آپ کا بیٹا بیمار ہوگا، ہم دیکھنے جا سکتے ہیں، 10 15 20 منٹ، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہم آپ کو ٹائم بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر پیسوں کی کمی ہے اور علاج میں پیسہ چاہیے تو 4 5 6 ہزار روپے سے ہم آپ کی مدد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو ہم بیمار ہو جائے تو پیسہ بھی خرچ کریں گے، ٹائم بھی دیں گے، 8 10 دن ہاسپٹل میں رہنا پڑے تو ہم ادھر بھی رہیں گے کیونکہ وہ ہمارا اپنا ہے۔ تو اپنوں کے ساتھ کچھ خاص معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے جو کہا ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو یہاں بے کو تخصیص کے معنی میں لیا جا سکتا ہے، یعنی وہ مومنوں کے ساتھ ان کی محبت، ان کی رحمت کچھ خاص ہے، کچھ خاص ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دوسروں کے ساتھ محبت نہیں ہے، دوسروں سے کے اوپر بھی وہ رحم کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں، لیکن اپنوں کے ساتھ ان کی رحمت خاص ہوتا ہے، اور ہر جگہ دیکھا گیا ہے اس بات کو، کوئی برا نہیں مان سکتا اس بات میں، جو اپنوں سے اپنوں کے لیے جو تخصیص ہوگی ہماری وہ غیروں کے لیے نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نکالنا کہ ہم دوسروں کے اوپر ظالم ہیں تو یہ غلط ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ امت کے اوپر کبھی کوئی ایسی چیز مسلط نہ ہو جائے کہ میری امت اس کام کو کر نہ سکے اور پھر قیامت کے دن وہ جہنم کے اندر داخل کر دی جائے، اس لیے آپ بچتے تھے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ مسواک جو نبی اکرم کو بڑی محبوب تھی، ہر نماز سے پہلے آپ مسواک کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مسواک آپ کے کان میں لگی رہتی تھی، جیسے ہی بلال اذان دیتے تھے اللہ کے نبی وضو بنانے کے لیے چل دیتے تھے اور مسواک اپنے کان سے نکال کر اپنے دانتوں پہ رگڑنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ مسواک کی اہمیت کا اندازہ بھی اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جب بند ہو گئی، انتقال کا وقت قریب ہو گیا، آپ کی سانس رکنے والی ہے، آخری دن ہے، فجر اور ظہر کی نماز کا بیچ کا وقت تھا، فجر کی اور ظہر کی نماز کے درمیانی وقت میں اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس سے پہلے جب آپ کی آواز بند ہو گئی اور زبان سے کوئی چیز بولنے کے قابل نہ رہے، اشارے سے کوئی بھی بات کہنا ہوتی تھی تو اشارے سے کہتے تھے، اسی بیچ میں حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن جب گھر میں تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو حضرت عبد الرحمن ابو بکر کے بیٹے حضرت عائشہ کے بھائی مسواک کرتے ہوئے آئے تھے۔ نبی اکرم نے جب مسواک پر نظر ڈالی تو حضرت عائشہ کی ران پر ان کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے اللہ کے نبی، تو آپ نے اشارہ کیا عائشہ سے، اشارہ کیا، یعنی یہ جو مسواک کر رہے ہیں یہ مجھے چاہیے، آخری وقت ہے۔ حضرت عائشہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک
آپ کو کچھ سخت محسوس ہوئی؟ اب دانت اتنے مضبوط نہیں رہے، آخری وقت ہے، اس لیے کچھ کڑی سخت محسوس ہوئی تو آپ نے وہ مسواک حضرت عائشہ کو دے دی اور اشارہ کیا یعنی تم اس کو اپنے دانتوں سے نرم کر دو۔ امی عائشہ پوچھتی ہیں کیا یہ مسواک سخت ہے؟ اشارہ کیا ہاں۔ کیا میں اپنے دانتوں سے اس کو نرم کر دوں؟ اشارہ کیا ہاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ وہ مسواک اپنے دانتوں میں دباتی ہیں اور اس کو کچل دیتی ہیں، دانتوں سے اس کو نرم کر دیتی ہیں اور پھر اپنی جھوٹی مسواک اللہ کے نبی کو، اپنے شوہر کو دے دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسواک کرنے لگتے ہیں۔ مسواک کرتے کرتے مسواک ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، آپ کی داڑھی کے اوپر گر جاتی ہے اور پانی کے پیالے میں آپ اپنے ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں اور پانی کے پیالے سے ہاتھ نکال کر آپ پانی سے پیالے میں ڈبویا ہوا ہاتھ اپنے چہرے پر ملتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختی ہے۔ یہ جملے آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث کے اندر یہ پورا منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینی ہے، موت کے لیے بڑی سختی ہے۔ اس واقعے کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آخری وقت ہے اور مسواک اللہ کے نبی کر رہے ہیں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسواک کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ آپ نے اس کو آخری وقت میں بھی نہیں چھوڑا، لیکن اتنی اہمیت والی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرض کا درجہ نہیں دیا۔ جانتے تھے جو گاؤں اور دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو تو بڑی آسانی سے مسواک مل جائے گی، لیکن جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بیچارے کہاں جائیں گے نماز سے پہلے مسواک ڈھونڈنے، اس لیے آپ نے اس کو فرضیت کا درجہ نہیں دیا، صرف اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اتنا فرمایا لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر میری امت کے اوپر مشکل نہ ہوتا، اگر میری امت کے اوپر دشوار نہ ہوتا، اگر میری امت کے لیے یہ کام صعوبت بھرا نہ ہوتا، دشوار کن نہ ہوتا، پریشانی میں ڈالنے والا نہ ہوتا، لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، تو میں اپنی امت کے اوپر ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض کر دیتا، میں حکم دیتا ہوں ان کو کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں۔ نبی اکرم کا حکم فرضیت کا درجہ رکھتا ہے اگر میری امت پر دشوار نہیں ہوتا۔ دیکھیے رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری امت کے لیے یہ کام مشکل نہ ہوتا تو میں ان پر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کو فرض قرار دے دیتا، لیکن میں اس لیے فرض نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میری امت کے لیے کام مشکل ہے، لیکن آپ نے اس کی اہمیت برقرار رکھی، آخری وقت تک مسواک کر کے بتا دیا کہ دیکھو میری نظر میں مسواک کتنی اہم ہے کہ انتقال سے پہلے بھی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کے ہاتھ میں مسواک دیکھی تو لے لی، اور کڑی تھی، سخت تھی، تو حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کو اپنے منہ میں رکھو اور اپنے دانتوں سے رکھ کر اس کو نرم کر دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کر دیا اور جناب محمد رسول اللہ کو دے دیا، یعنی سخت ہے پھر چھوڑ نہیں رہے، اس کو نرم کروا رہے ہیں، اس کو دانتوں سے کچلوا رہے ہیں اور پھر کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ یہ نبی اکرم کی نظروں میں مسواک کی اہمیت کتنی ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کرنے والے نوجوان مسواک کی اہمیت کیا جانتے، اور مسواک کی اہمیت اتنی ہے تو کچھ لوگوں نے غلو بھی کر دیا اور ایسی ضعیف اور موضوع اور من گڑت حدیثیں گڑ ڈالی ہیں کہ مسواک کر کے نماز پڑھنے سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔
ایسے ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو مسجدوں میں بیٹھ جائیں گے, کتاب کھول لیں گے اور لوگوں کو درس دیں گے کہ مسواک کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز بغیر مسواک کے پڑھی ہوئی, بغیر مسواک کے جو پڑھی جاتی ہے بغیر مسواک کیے ہوئے, تو مسواک کے ذریعے مسواک کر کے پڑھی ہوئی نماز 70 گنا زیادہ وزن رکھتی ہے اور 70 گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے. سب موضوع اور من گھڑت روایت. مسواک کی اہمیت ہے, اس کا انکار نہیں, لیکن مسواک کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. عند کل وضو بھی آیا, عند کل صلاۃ بھی آیا, عند کل مسجد بھی آیا. الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ باتیں آئی ہیں. میں ہر وضو سے پہلے مسواک کو فرض کر دیتا, میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو ہر نماز سے پہلے میں مسواک کو فرض کر دیتا, لیکن میں فرض نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میری امت پر یہ کام مشکل ہے. لقد جاءتم